ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کی تفسیر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی اور سچی اور مخلصانہ قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے اسے یاد کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اسے پڑھ سکے، جو سمجھ سکے، جو یاد کر سکے۔ یسرنا القرآن، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تبھی تو 7 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی حفظ کر سکتا ہے۔ یہی تو آسانی کا مطلب ہے۔ عام سے عام آدمی بھی کم سے کم 10 سورتیں تو یاد ہی رکھتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، سورہ فاتحہ کا یاد ہونا سارے آسمانی علوم کا یاد ہونے کے برابر ہے۔ تورات جو کتاب اتری اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، 4 بندوں کو صرف یاد تھی، اور عرصہ کتنا لمبا گزرا اور کتنے سارے انبیاء آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت عزیر، ان کے علاوہ اور کسی کو یاد نہیں تھی عوام میں۔ بس جو بھی پڑھتے تھے دیکھ کر ہی پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھنے والے کوئی عالم کہا جاتا تھا۔ یہ تو اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ نے ایسی مقدس اور پیاری اور آسان کتاب بنائی، ماشاءاللہ۔ بڑھاپے میں اگر شوق پیدا ہو جائے تو حفظ کرنا کوئی مشکل نہیں، ایک ایک آیت کر کے بھی آپ شروع کریں، حافظ قرآن آپ بن سکتے ہیں۔ نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، پھر بھی اللہ کا شکر اس امت کے اندر تو نابینا لوگ بھی حافظ قرآن ہیں۔ سوچو کتنا آسان ہے، اللہ نے آسان کیا ہے تو آسان ہے۔ دیکھا آپ نے ان کا قرآن، نابینا لوگوں کے قرآن۔ بہت پہلے جب ہم مکتب کے جوڑ میں گئے تھے ممبئی، تو وہاں ہم نے قرآن دیکھا تھا ان کا سارا قرآن، کوئی بھی صفحہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دو، وہ ہاتھ ایسے ٹچ کر کے پڑھتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی کتاب ہے اور کیسے اللہ نے آسان کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنے کردار پر کوشش کریں، اپنے کیریکٹر پر کوشش کریں، اپنی سیرت پر کوشش کریں۔ دیکھو موت انسان کے جسم پر آتی ہے، کردار پر نہیں۔ اس لیے اپنے کردار کو ڈیولپ کرو، اچھا بناؤ، اخلاق کو اچھے بناؤ، تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ جسم لوگ بھول جاتے ہیں، کردار کو یاد رکھتے ہیں۔ کردار کو بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، جسم کو بنانے کے لیے نہیں آئے۔ وہ تو مٹی میں ہے، مٹی میں ہو جائے گا۔ تو موت تو جسم پہ آتی ہے، کردار پہ نہیں آتی۔ کردار کو سنوارو تو پھر آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ حضرت امام بخاری کو آج کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ ان کا کردار زندہ ہے۔ حضرات صحابہ کا کردار زندہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کردار زندہ ہے۔ امام ابو یوسف کا کردار زندہ ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ایسا بناؤ اپنے آپ کو، جسم تو ویسے ہی لوگ بھول جاتے، اپنے ہی بھول جاتے ہیں، پراؤں کا کیا کہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے آل اولاد کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ صدق اللہ العظیم۔
ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت فرمان ہے، ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو کہ ان کے رب نے ان کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کام کرنے والا ہو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو. سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے گئے، میری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے، ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں اللہ معاف کریں گے، معاف کروں گا. سبحان اللہ. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ عوض، یہ بدلہ، یہ انعام ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے، اچھا عوض ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پر 5 ہے. کل بھی اسی پر بات ہوئی، تھوڑی سی اور رہ گئی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، فاستجابا، یہ آیت کریمہ حرف فا سے شروع ہو رہی ہے. فاستجابا، کیونکہ اس سے پہلے دعاؤں کا ذکر ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا لا تزغ قلوبنا، پھر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ربنا وآتنا ما وعدتنا. ایک ساتھ دعائیں اللہ نے سکھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں جب تم اس انداز میں دعا کرو گے، فاستجاب، حرف فا بتا رہا ہے کہ جب تم اس انداز میں دعا کرو گے تو اللہ فوراً تمہاری دعا قبول کریں گے. فوراً. حرف فا فوراً کے معنی بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے میں سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا، اچانک اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آئے اور حمل ٹھہرایا. حمل ٹھہرا، فوراً وقت گزرا، فوراً حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. حرف فا 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 کے بتا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سورہ والصافات میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند ارجمن کے سامنے قصہ سنایا خواب کا اپنا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فوراً بچے نے کہا بے شک آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے. حرف فا لا کر بتا رہے ہیں کہ بیٹے نے فوراً قبول کیا. تو حرف فا فوراً کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو اوپر سے جو دعائیں آ رہی ہیں اللہ فرما رہے ہیں جب تم اس انداز میں مجھ سے مانگو گے میں تاخیر نہیں کروں گا. فاستجاب، فوراً جواب دوں گا، فوراً قبول کروں گا. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر انہوں نے عرض کیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بارہا قرآن پاک کے اندر مردوں کے تذکرے تو پڑھتے ہیں، مردوں کے بارے میں آیتیں تو اترتی ہیں، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے زکوٰۃ دو، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے حج کرو، مردوں کا بار بار ذکر آ رہا ہے، ہم عورتوں کے بارے میں ذکر نہیں آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا ذکر مردوں کے ماتحت بن کر آ جاتا ہے. جو حکم مردوں کو ہے وہ حکم عورتوں کو بھی ہے، ان کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، تو اس میں مرد عورت دونوں آ گئے. جہاں اللہ نے فرمایا والزکاۃ، زکوٰۃ دو، یہاں مرد عورتیں دونوں آ گئے. جہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے روزے فرض، جہاں مردوں کو حکم ہے وہیں عورتوں کو بھی حکم ہے. تو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے مگر ہمارے لیے بھی کوئی مخصوص صیغے، الفاظ، جملے. تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری سورہ آل عمران آیت نمبر 190 پر 5. کیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مردوں کو الگ بیان کیا گیا، عورتوں کو الگ بیان کیا گیا. حالانکہ دیکھیں تو آپ سورہ ممتحنہ میں بھی آیت کریمہ موجود ہے 28ویں پارے میں.
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. سارے صیغے عورتوں سے مخاطب ہیں. اللہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں بھی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخانتین والخانتات آخری تک. مگر یہ آیت کریمہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس طرح کا اظہار کیا تو پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتاری اور اس میں مردوں کو الگ ذکر کیا اور عورتوں کو الگ ذکر فرمایا. کیا فرما رہے ہیں؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. جو دنیا میں محنت کرے گا مرد ہو کہ عورت، نماز مرد پڑھے عورت پڑھے، جہاد مرد کرے کہ عورت بھی جائے، روزے مرد رکھے کہ عورت رکھے، حج کو مرد جائے کہ عورت جائے، صدقہ مرد کرے کہ عورت کرے، یتیموں کا خیال مرد رکھے یا عورت رکھے، ماں باپ کی فرما برداری مرد کرے کہ عورت کرے. کوئی بھی کار خیر اعمال صالحہ نیک کام جو کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. مردوں نے بھی کافی جان لگائی ہے تاریخ میں اور عورتوں نے بھی کافی جان لگائی ہے محنت کے اندر، اور جتنا ہو سکے محنتیں کی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ سے کوئی ملنے کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ہے نا مشہور واقعہ کہ وہ آئے، دیکھا ظہر کا وقت تھا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں خاتون، تو پردے میں آ کر بیٹھ گئے کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، چونکہ علم والی خاتون ہیں. مگر انہوں نے انتظار کیا ظہر کے بعد پھر انہوں نے نمازیں پڑھی یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا. پھر انہوں نے عصر پڑھنا شروع کیا، عصر کے بعد تلاوت میں بیٹھ گئیں، مغرب کی اذان ہو گئی، پھر مغرب کی نماز، پھر اوابین، پھر عشاء کی نماز، پھر راتوں کے نوافل. تو وہ بیچارہ تھک کے وہیں سو گیا، بھائی کل دیکھ لیں گے، چلو ٹھیک. اللہ صبح جب پہنچا فجر کی نماز چل رہی ہے، فجر کے بعد تلاوت چل رہی ہے، ذکر چل رہا ہے، اس کے بعد پھر اشراق، پھر اس کے بعد چاشت، پھر واپس ظہر کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. حیران ہو جاتے ہیں آپ ان کی محنتوں کو دیکھیں گے. ہمیں ہفتے میں ایک بار جمعہ کو تھک جاتی ہیں، او حضرت فل تھک گیا جا کو بریانی کھاتا ہوں کبھی. جمعہ کو ایک دن آ جاتا، پانی نہا لیا کو، وائٹ کپڑے کڑک کپڑا وائٹ پہ لگا دینا، یاد رکھ لینا جمعہ کا کر وغیرہ. میرے سرکان کو بول رہے سو گئی میرے جیسے کڑک کپڑے عید کے دن کڑک کر دی، جمعہ کو کڑک کر دی، سمجھ جاؤ انہوں یہ گرا کان رکھو. جمعہ کو ایک دن نماز پڑھ لے تو ہوگا ختم، پورا اسلام جمعہ کی ایک نماز میں ادا ہوگا. پھر آنے والی جمعہ تک کوئی سا بھی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اللہ معاف فرمائے. ہماری کمزوری، ہمارا ضعف، ہماری کم ہمتی، ہماری کاہلی، ہماری سستاگی کہاں لے جا رہی ہے؟ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں نہیں ادا ہو رہی، فرض نمازیں. اور یہاں خاتون کا حال یہ ہے کہ اشراق، چاشت، تہجد، اوابین ساری 24 گھنٹے نمازوں میں گزر رہی ہے. حسن بصری انہی کے زمانے کے ہیں. حضرت حسن بصری، حالانکہ حضرت رابعہ بصریہ حبشہ سے تعلق رکھتی ہیں، ایک دم رنگ کے اعتبار سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انہی کی نسل کے ہیں. تو حضرت حسن بصری نے کیا بھیجا؟ نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کیا کہا؟ 4 چیزوں کی تیاری ہو جائے تو پھر نکاح کریں گے. کیا 4 چیزیں؟ کہ موت کے وقت ایمان ہے یا نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم، تو پہلے اس کی تیاری کرو. خبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کیسے دیں گے؟ کیا اچھے دیں گے کیا برے دیں گے؟ کیا ان کے جوابات دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے؟ نہیں، اس کا بھی علم نہیں ہے. حضرت حسن بصری نے کہا تو پھر جاؤ تیاری کرو. پہلے میدان حشر میں کچھ لوگ داہنے طرف ہوں گے، کچھ لوگ بائیں طرف ہوں گے، اور ترازو کے اعمال نامے میں تلیں گے. اس وقت نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا؟ حضرت حسن بصری نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. تو جاؤ پہلے تیاری کرو. پل صراط کا راستہ گزرنا ہے، پار نکلیں گے کہ گر جائیں گے؟ نہیں معلوم. جاؤ پھر پہلے تیاری کرو. تو اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہے نا. ایک باپ تھا
گاؤں کا دیہاتی، اس کے 2-3 بچے تھے. تو اس نے کہا بیٹا میرے جانے کے بعد میرے بالکل کاہل بچے تھے، سست ایک دم، کیا بولا تھا بابا کرتے ہی نہیں تھے، بابا تنگ آ گیا زندگی میں، کیا آخر میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، انہوں کیا محنت ہی نہیں کرے تو زندگی کیسے گزارتی. تو پھر باپ نے کہا کہ بیٹا اگر مجھے کچھ ہو جائے اور میں مر جاؤں تو زمین کھود کر خزانہ نکال لینا کہ میرے جو کھیت ہے نا اس میں خزانہ ہے. تو پورے جپنے لگے. تو اتفاق سے باپ کا انتقال ہو گیا. تو سارے بچے گئے، پورا کھیت کھود ڈالے، کہاں بھی خزانہ نہیں، پورا کھیت کھود ڈالے. سستا کی رہی تو بھی ایسے پیسے ملتے کر بولے تو نوجوان آج بھی بھاگتی انشاءاللہ. لیٹری 1 لاکھ روپے ڈالو، 10,000 روپے مہینے کا آ جاتے ہیں تو کئی ساتھ بھی ایڈجسٹ کر لگا جاتی ہوں. آج بھی ایسے آپا نہ چھوڑو تمہیں کتنے تو بھی کاجل رندے آن لائن شیئر مارکیٹ میں ڈالنے ایک دم ریڈی رہتی ہیں. اماں بابا بیمار ہو گئے تو 1,000 روپے کلینک کو دینے نہیں رہتے، مگر شیئر مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے ڈالنے ریڈی ہوتی ہیں. تو بچے نے سارا کھیت کھود دیا، کوئی خزانہ نہیں، بس سب پریشان ہیں. باپ تو جھوٹ نہیں بولتے، وہ بھی مرتے وقت کوئی جھوٹ بولتا ہے، خزانہ تو ہے نہیں، پھر کیسے کریں گے. تو اس میں سے کسی بچے نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب کھود ڈالیں کچھ تو دال کو پکا ڈالیں گے، کیا تم دال کو کھیتی کر لیں گے. تو کیا کہ اس جو سیزن تھا وہ ڈالے. کچھ ہی وقت کے بعد اپنے اعتبار سے بہترین کھیت لہلہا رہے تھے. تو ایک بچے نے کہا کہ ہمارے باپ نے جو کہا تھا نا کہ خزانہ ہے وہ یہی ہے، اس نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ زمین خزانہ ہے جو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جتنا اس بنجر زمین پر محنت کرو گے کہ زمین بھی خزانہ اگلے گی. بنجر زمین پر بھی محنت ہوگی تو وہ بنجر زمین بھی سونا نکال کر تمہیں دے گی. یہی وہ خزانہ ہے جو ہمارے باپ نے ہمیں اشارہ کیا. تب سمجھ میں آیا کہ محنت اصل ہے، کہ آدمی محنت کرے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی رشیدیہ حضرت کے فتاوی ہیں. ان کے فتاوی پڑھنا تمہیں، لمبے لمبے سوالات جواب ایک ہی لائن میں ختم، بہترین جواب حضرت کا. ہر مفتی کو فتاوی رشیدیہ پڑھنا، حالانکہ اردو کتاب مگر پڑھنا ضروری ہے، بہترین کتاب فتاوی رشیدیہ. تو حضرت مختصر بات کرتے تھے، بہترین جواب دیتے تھے. اور بڑے مفتیوں میں سے ایک مفتی ہیں حضرت دارالعلوم دیوبند کے. تو حضرت مفتی اعظم رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے رہنے والے تھے، تو اس وجہ سے ان کو گنگوئی کہتے ہیں. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں پروگرام رہا، حضرت ہمیشہ باوضو رہتے تھے، تکبیر اولیٰ کے پابند. تو دیکھا حضرت نے کہ ابھی جلسہ شروع ہوگا، ختم ہوگا تو فوراً نماز عشاء کا وقت ہو جائے گا، تو وضو کر کے جائیں گے، ہو سکتا ہے شاید تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے. حضرت نے وضو کے ساتھ پروگرام میں شرکت فرمائی، اور جب پروگرام ہوا تو بالکل نماز کھڑنے والی تھی، حضرت فوراً نکل کر مسجد جا رہے تھے. پھر لوگوں نے محبت میں، عقیدت میں ملاقاتیں شروع کر دی، مصافحہ ملاقات شروع کر دی. تو حضرت نے سب کا مصافحہ ختم کر کے جانے تک جماعت کھڑی ہو کر قرات شروع ہو گئی. قرات سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے بھی تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیر اولیٰ کا مسئلہ ہے. تو بہرحال حضرت کی تکبیر اولیٰ چھوڑ گئی. تو حضرت کو اتنا رنج ہوا اور دکھ ہوا. نماز کے بعد ساتھیوں نے کہا حضرت خیر تو ہے، کیا بات ہے، اچانک آپ غم میں چلے گئے. تو حضرت نے کہا 23 سال ہو گئے، آج پہلی دفعہ تکبیر اولیٰ چھوڑ گئی. کیا بندے ہیں، سبحان اللہ. تکبیر اولیٰ حاصل کرنا تو کتنی محنت کرنا ہے. وقت سے پہلے آنا. سو اذان دیتی تو کہیں کو بولو فوراً نکلنے کے واسطے. ہمیں کیا کرتی ہیں بولے تو خامت سن کو نکلتی ہے، نہیں تو ٹائم تو ہے ہی نا ہمارے پاس سے. 23 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں پہنچی. محنت کرنے والوں نے یوں محنت کی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس گئے، جا کر کہا کہ حضرت مجھے آپ درسی کتابیں تو پڑھا رہے ہیں، مجھے اس کے علاوہ بھی آپ سے کوئی کچھ پڑھنا ہے، آپ مجھے برائے کرم وقت دینے میں آ جاؤں گا. تو استاد نے کہا شاگرد سے، تمہیں تو پتہ ہے یہاں پڑھانے کے بعد مجھے حکومت سے سواری دی گئی ہے گھوڑا، اس پر مجھے سوار ہو کے وہ مدرسے کو جانا ہے، وہاں پڑھا کے وہاں جانا ہے، وہاں کے بعد وہاں کا درس ہے، میرے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے. تو پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو طلبہ بھی دیکھو اس زمانے کے کیا تھے،
تو انہوں نے درخواست کی کہ حضرت جی ٹھیک ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مگر جب آپ یہاں سے ختم کر کے درس سواری پر سوار ہو کر دوسرے مدرسے تک یا دوسری مسجد تک جب آپ جائیں گے، کیا میں پیدل آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کوئی سوال ہو تو راستے میں پوچھ لوں۔ یوں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درسی کتابوں کے علاوہ کتابوں کو حضرت امام محمد سے چلتے چلتے پڑھا ہے۔ تبھی 13 سال میں امام شافعی بن گئے تھے۔ 13 سال میں کر سکتے ہیں اندازہ؟ ہمیں 13 سال کا بھی بچہ چرندے فجر کی نماز کو اٹھے تھے بھی اسے اٹھاتے نہیں، چھوٹا بچہ اب بھی ہونا تو کمبل اڑا کے اسے آتی، حالانکہ 7 سال میں نماز کا حکم دو، 10 سال میں سختی بھی کر سکتے ہیں تھوڑی بہت بچے پر نماز کی خاطر، دین کی خاطر، مگر ہمیں 13 سال کے بچے کو بھی بچہ سمجھ رہی۔ اور حضرت امام شافعی بن گئے 13 سال میں۔ بچپنا اتنا تھا کہ بعض دفعہ حضرت کتاب پڑھا رہے ہوتے، بڑے بڑے درس میں بیٹھے رہتے حضرت کم عمر کے پڑھاتے رہتے، اچانک چڑی کا بچہ آ گیا تو ٹوپی نکال کے ہلو میں پکڑ دیتے اسے۔ بچپنا ہے، مگر علم محنت کی وجہ سے کم عمر میں آ گیا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں مرد ہو کہ عورت، کہ ہر ایک کو ان کی محنت کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بعضکم من بعض، اے مرد عورتوں، ذکر اور انثیٰ، میل اور فیمیل، تم دونوں ایک دوسرے کے حصہ ہو، جزو ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ثواب مرد کے عشاء پڑھنے پر ملے گا وہی ثواب عورت کو گھر میں عشاء پڑھنے پر ملے گا۔ ثواب میں کوئی کمی پیش اللہ نے نہیں رکھی، مرد عورت دونوں کی محنت ہے۔ باقی آپ جنازے میں جاتے ہیں، وہ جنازے میں نہیں جا سکتی، پردے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے اسے وہ ثواب دیں گے۔ گھر کا مرد جس کام میں شریک ہوگا اللہ وہ سارا ثواب گھر بیٹھے خاتون کو دیں گے۔ آپ عید کی نماز کو جائیں گے، ان پر عید کی نماز نہیں ہے مگر ان کو بیٹھے بیٹھے عید کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے الگ الگ پیدا ضرور کیا مگر ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں، ثواب سب کو برابر۔ الگ الگ اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی ضرورت بن سکو، ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ طاقتور آدمی کمزور کا ضرورت مند ہے، کمزور آدمی طاقتور کا ضرورت مند ہے، مرد عورت کا ضرورت مند ہے، عورت مرد کی ضرورت مند ہے۔ اسی سے تو نظام چلتا ہے پوری دنیا کا۔ اگر سب کو اللہ برابر دے دیتے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے کوئی جھکتا نہیں، دنیا چلتی کیسے؟ تو اللہ نے بناوٹ میں، طاقت میں اللہ نے ایک دوسرے کو کمی دی، مرد کو تھوڑی طاقت زیادہ دی، عورت کو تھوڑی کم دی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں رکھی۔ کیوں؟ یہ بنایا اللہ نے ہے، تو پھر اللہ کیسے ثواب کم کر دیں گے؟ ثواب تو سب کو برابر ہے، بعضکم من بعض، سب کو برابر برابر اجر ملے گا۔ پھر فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور یاد رکھو سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا یا جن کو دشمنوں نے نکال دیا، شہر سے نکال دیا، شہر بدر کر دیا، اس لیے کہ حضرات صحابہ ایک ایک کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو جو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ غیروں کے ملکوں میں اگر آپ رہیں گے، کافروں کے ملکوں میں بھی اگر آپ رہیں گے، اگر وہاں آپ کو دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، آپ اپنے اپنے مذہب پر اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا قرآن کر سکتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، مگر پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ رہیں، کیونکہ حالت کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی گجرات کے اندر ایک نیا قانون لاگو ہے، دیکھیں تمہیں چاشمے کے پیپر میں، یہ ARC اینٹی آرکلائزیشن سیل، ایک نیا، تو یہ قانون لا کر صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کیا قانون ہے کہ پولیس والوں کو اگر کسی بھی بات پر شک، ثبوت نہیں، خالی ڈاؤٹ آیا تو فوراً انہیں گرفتار کر سکتا ہے۔ ثبوت، گواہ، تلاشی، تفتیش وہ سب بعد میں، خالی ڈاؤٹ بھی آ گیا تو فوراً انہیں گرفتار کر سکتا ہے۔ یہی قانون انگریزوں کے زمانے میں بھی تھا، انگریزوں نے بھی یہی قانون نکالا تھا اور اس کو انہوں نے چالو کر دیا۔ 2-3 مہینے ہو گئے، مستقل خط لکھے جا رہے ہیں، حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اسے کینسل کرو، اور باقاعدہ بل کے اندر، اس قانون کے اندر صاف صاف لکھا ہے بڑی داڑھی والا نقاب پوش خاتون
اعتکاف میں بیٹھنے والے عربی جملے زیادہ استعمال کرنے والوں پر اگر SOP وہ ایک الگ اس کے نیچے تنظیم ہے انہیں کام کرتے سو مین انہیں یہ RC اگر ان پر کسی میں بھی داڑھی والے پر برقعے والی عورت پر اعتکاف میں بیٹھنے والوں پر سلام عربی جملے کا تو یہ سنا السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاء اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الحمدللہ یہ سنا مسلمان استعمال کر دیں یہ جملے زیادہ استعمال کرے اور ان کو ڈاؤٹ آیا تو بھی اٹھا لے سکتی ہوں باقاعدہ پیپر میں ساری وضاحت ہے اگر کسی عربی ممالک سے آپ کو بغیر کسی رشتہ داری کے پیسہ آ رہا ہے فوراً آپ کو گرفتار کیا جائے گا ایسا کیمیکل جس میں خطرناک چیزیں بنائی جاتی ہیں ایسا کیمیکل کا بھی تمہیں کاروبار کرے تو ڈاؤٹ آئے تو اٹھا سکتی تم تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر بتا اچھا بھی ملک ہندوستان قانون بنا تو سب کے واسطے نہ بننا مگر خالی مسلمانوں کا ذکر ہے غیروں کا کیا بھی ذکر نہیں قانون بناتے کس پر بناتے موب لنچنگ پر بناتے جو ایک ایک معصوم مسلمان کو گھیر کر کبھی ٹرین میں کبھی گاؤں میں کبھی راستوں پر کبھی سڑکوں پر مار رہے ہیں اس پر قانون آج تک نہیں بنا کیوں اس لیے کہ یہ اسلامی دشمن ہے مسلمانوں کو دشمن ہے تو میرے عزیزوں حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے بعض دفعہ حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ کوشش اس بات کی کرو جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہیں رہیں ایک کا دکا کبھی آپ کو غیروں کے ملکوں میں رہنا پڑے تو رہیں مگر یاد رہے کہ آپ کو دین پر چلنا کوئی مشکل نہ ہو آسان ہو اگر مشکل ہو تو فوراً ہجرت کرو دوسری جگہ جاؤ پھر فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہوئے اللہ کے راستے میں تکلیفیں تو بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی دیوار ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے شروع اسلامی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے ایک صحابہ کا مجمع آیا بات چیت کرنے کے لیے نبی سے تو نبی اٹھ کر بیٹھ گئے ابھی کیا بات ہے تو کسی نے اپنی پیٹھ دکھائی کسی نے اپنا ہاتھ دکھایا کسی نے اپنا پیر دکھایا کہ اے نبی جی اتنے سارے زخم کسی کی پیٹھ زخموں سے بھری کسی کا ہاتھ شل ہو گیا کسی کے پیر پہ چوٹ آئی ہے اے نبی جی اللہ سے دعا کر دے اب مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی دیکھو یہ ہماری پیٹھ کا کیا حال کر دیا یہ ہمارے ہاتھ کا کیا حال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابھی سے تھک گئے ابھی تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں شروع بھی نہیں ہوئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو ابھی تو تم پیٹھ کے ہاتھ کے پیروں کے زخم بتا رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو گزرا زمانہ ہے نا اس میں ایسے حالات امت پر آئے ہیں اللہ کے ماننے والوں پر کہ ایک شخص کو کھڑا کیا جاتا جو اللہ کو مانتا ہے اسے کھڑا کیا جاتا اس سے کہتے کہ کفر اختیار کر وہ کہتا نہیں اللہ ایک ہے تو اس کے سرے پر آرا رکھ کر 2 حصے کر دیتے اسے آرے سے مگر آخری سانس تک وہ احد کہتا تھا اور بعض مسلمانوں کو پچھلے زمانے میں ایسے کہ ان کو ہاتھ پیر باندھ کر لوہے کی کنگیاں لے کر ایسے چھلتے جیسے کوئی پھل چھل رہے ہیں پورا گوشت چھل دیتے اس کے اوپر سے پھر بھی مرتے دم تک صرف اس کی زبان سے احد نکلتا تھا اور بعض لوگوں کو 2 ایسے درختوں کو جوڑ کر یوں کھینچ کے مسلمان کے دونوں پیروں کو باندھ کر درخت چھوڑ دیتے تھے اور مسلمان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی تو شروعات ہے اور ابھی سے تم تھک گئے پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بڑی مصیبتوں سے بچا لیا دین پر چلنا کتنا دشوار ہے ہم جانتے ہی نہیں ماں پیٹ مسلمان ہے اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا کہ دین کتنی بڑی چیز ہے اسلام کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کبھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی جاتی ہیں وَقَاتَلُوا اور کبھی مسلمانوں کو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے وَقُتِلُوا کبھی شہید ہونا پڑتا ہے ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آئے نبی جی اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا نبی نے فرمایا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے اے نبی جی دوبارہ ارشاد فرمائے انہوں نے کہا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے اے نبی جی ایک مرتبہ اور فرما دیں نبی نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں
پھر وہ گئے میدان میں اور اپنے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب ہمیں کھڈے کھود کر آدھے آدھے فٹ کر دیں تاکہ ہم کسی بھی حالت میں میدان چھوڑ کر بھاگنا نہ پائیں، یہیں رہیں، یہیں لڑیں، یہیں مر جائیں۔ اور ایک صحابی خستم دنیا کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، اور ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا ہے جو اللہ کے راستے میں جتنا آگے جائے گا کل قیامت میں وہ اتنا آگے ہوگا، کہ اے میرے امیر صاحب اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو مجھے جتنا ہو سکے آگے لے جا کر دفن کرنا۔ شہید ہو گئے تو پھر ساتھیوں نے انہیں بالکل قلعے کے پاس لے جا کر دفنا آگے لے جا کر دفنایا تاکہ کل قیامت میں یہ آگے اٹھے۔ سبحان اللہ، وہ قتلوا، شہید کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پھر اللہ پاک یہ سارے جو قربانیاں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ترک وطن کرتے ہیں، اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑے، جنگ میں جانا پڑے، شہید ہونا پڑے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خوبصورت باغات، خوبصورت محلات اور خوبصورت نہریں اور خوبصورت حوریں، اور یہ کہ حور پر 70 جوڑے، اس کے باوجود بھی 70 جوڑے کے اندر حور کی خوبصورتی، اس کا پیر، اس کی ہڈی، اس کے اندر کا گودا نظر آئے گا۔ نظر آئے گا بولے تو سب کو بھی نوے، خالی اس کے شوہر کو، انہیں جنت کی حور دنیا کی نوے، دنیا کی حوروں کو دوسرے کو نہ دکھانے کے واسطے ہی سو۔ گھر کی عورت کب ریڈی ہوتی ہے؟ سو باہر جانا کر کے بولے تو ریڈی ہوتی ہے، گھر میں کیسا مرد من آتے ایسا رہتی ہے 104 بخار چل رہے کا نا، دیکھتے ہی ایک دم ڈاؤن ہے تمام، پہلے تھکوا کرتا ہے اور تھک جاتا ہے، پہلے بیمار اور بیمار ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کے دروازے نہیں کھلیں گے تو پھر کیا کھلیں گے؟ جب عورت اپنے شوہر کو گھر میں راضی نہ کرے تو پھر گناہ کے دروازے تو کھلیں گے۔ تو اس لیے میں وہ تو جنت کی حوریں ہیں، یہ جو بول رہی تھے وہ حور 70 جوڑے پہن کو بھی نظر آتا ہے، گودا، پیر، یہ اس کے شوہر کو نظر آتا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا، یاد رکھو بات۔ اب نہیں تو ٹاپک چینج ہوتی ہے۔ ثوابا من عند اللہ، جو عوض ملے گا، یہ جو ہے نا جنت کے باغات، اس کی نہریں، حوریں، محلات، سونا چاندی، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ جو اجر ہے، یہ جو انعام ہے، یہ بہترین سا بہترین اجر ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ انعام کیا ہے، کتنا بڑا ہے۔ جو کٹ گیا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو شہید ہو گیا، جو اللہ کے نام پر جلا دیا گیا، جیلوں میں بند ہو گئے بیچارے سالہ سال، جب اللہ ان کو دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ کاش ایک نہیں 100 جان ہوتی اور ہمارے ساتھ یوں ہی معاملہ ہوتا تو ہمیں یہ اجر اور ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کے راستے میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے راستے میں چل کر دور دیر کے لیے دین کے پیغام پہنچانے کی فکریں، کوششیں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔